اب اس کا جو فرسٹ پارٹ ہے اس کو سمجھیں. لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. زمین و آسمان میں موجود غیب کو اپنے آپ کوئی جان نہیں سکتا سوائے اللہ کے. یہ آیت کا وہ ترجمہ ہے جس سے کسی بھی قسم کی بد عقیدگی سے آپ بچ جائیں گے. اور یہ ترجمہ دیکھ لیں، آپ کو خود لگے گا کہ ہاں یہ ترجمہ درست ترجمہ ہے، صحیح ترجمہ ہے. یہ زمین و آسمان میں موجود غیب کو کوئی بھی نہیں جانتا سوائے اللہ کے. اس میں ایک لفظ آئے گا از خود. از خود کا مطلب اپنے آپ، محض اپنے سورس کے ساتھ کوئی غیب کو نہیں جان سکتا. بھائی سمجھ آ رہی ہے بات کو؟ اپنے سورس سے، اپنے ذریعے سے، صرف اپنی ذاتی کیپیسٹی میں رہتے ہوئے کوئی انسان بھی غیب کو نہیں جان سکتا. ہاں اپنی ذاتی حیثیت میں رہتے ہوئے جو غیب کو جان سکتا ہے، اپنے آپ غیب کو جان سکتا ہے، جس کو خود غیب کا پتہ ہے، جسے کسی کے بتانے سے غیب پتہ نہیں چلتا، جسے خود ہی غیب کا پتہ ہے، وہ صرف کون ہے؟ اللہ. جسے غیب کسی سے سیکھنا نہیں پڑتا، غیب کسی سے لینا نہیں پڑتا، غیب لینے کے لیے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے. اس آیت کو پڑھ کے بہت سے لوگوں نے انبیاء کے علم کی بھی نفی کر دی. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے علم کی بھی نفی کر دی، اور وہ گمراہ ہو گئے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب کچھ عطا فرمایا. فرمایا وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا، آپ کو خوش کر دے گا، آپ کو راضی کر دے گا. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ. محبوب آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے، جو کچھ نہیں جانتے تھے، اللہ نے وہ آپ کو علم عطا فرما دیا. جو کچھ نہیں جانتے تھے. اب بتاؤ اس میں کچھ پیچھے رہ جاتا ہے؟ جو آپ نہیں جانتے تھے اللہ نے آپ کو سکھا دیا، اللہ نے آپ کو بتا دیا، اللہ نے آپ کو دے دیا. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اور اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. جسے رب فرمائے کہ یہ فضل عظیم ہے آپ پر، جی پھر کتنے گمراہ ہیں وہ لوگ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کو کلیۃ نفی کر دیتے ہیں. بھائی اگر حضور غیب نہیں جانتے تو پھر یہ قرآن کہاں سے آ گیا؟ غیب کو جانتے ہیں تو ہمارے پاس قرآن آیا نا. حضرت جبریل علیہ السلام بھی تو غیب ہے نا، کہ نہیں؟ فرشتہ غیب ہے کہ نہیں؟ پتہ نہیں بولتے کیوں نہیں آپ. فرشتہ غیب ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ ہے کہ یہ جبریل ہے، تو حضور جانتے ہیں نا، جبریل کو جانتے ہیں. اگر جبریل کو حضور جانتے ہی نہیں ہیں تو آپ کو پتہ کیسے چلتا تھا کہ یہ جبریل ہے؟ تو حضور کو معلوم ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں، اللہ کی عطا سے جانتے ہیں. اپنے آپ حضور نہیں جانتے، اپنے آپ کوئی بھی نہیں جانتا. پیغمبروں میں سے بھی کوئی اپنے آپ نہیں جانتا. بتائیں سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ اپنے از خود، اپنے ذاتی سورسز کے ساتھ کوئی غیب کو نہیں جان سکتا جب تک کہ اللہ غیب کا علم کسی کو عطا نہ فرمائے. ہاں اللہ غیب جانتا ہے، اپنے آپ جانتا ہے. اس کے پاس علم غیب ہے ذاتی، اپنا علم ہے، کسی کا دیا ہوا نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ سمجھ آنی چاہیے نا. سمجھ آئے تو پھر تو انسان بولتا ہے نا کچھ تو اس کا اندر بولتا ہے، سمجھ آ جائے تو چلیں زیادہ نہ بولیں، زیادہ میں بول لیتا ہوں، تھوڑا تھوڑا تو آپ ساتھ ساتھ بولا کریں نا. اللہ غیب جانتا ہے، اپنے آپ جانتا ہے. اللہ کو غیب کا علم لینے کے لیے کسی سہارے کی محتاجی نہیں ہے. باقی پیغمبروں میں سے، نبیوں میں سے، ولیوں میں سے
اللہ نے جس کو جتنا چاہا اتنا غیب کا علم عطا فرما دیا، جس کو جتنا دینا چاہا اتنا دے دیا۔ تے جے اللہ دیوے تے مولوی صاحب دوان پھر کی اعتراض ہے؟ اسی تے کہہ رہے ہیں اللہ دیندا ہے، توان وچ مسئلہ کی ہے؟ مسئلہ وچ کوئی ہو رہے، گل وچ کوئی ہو رہے، او گل وچ جڑی کوئی ہو رہے او اے ہے بھئی اسی گمراہ ہونا ہے تے گمراہ کرنا ہے۔ شیطان کا حملہ ہے نا، بہت بڑا حملہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور کل انبیاء کرام کے علم غیب کا انکار کر دو، یوں بندے کیا ہو جائیں گے؟ گمراہ ہو جائیں گے۔ وہ کہتے کہ لوگوں کو بڑی وہ دیتے ہیں نا، وہ آپ سمجھ لیں رنگین باتیں، لوگوں کو سمجھانے کے لیے جو فلسفے پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیں نا جی پھر شرک ہو جائے گا اگر کسی اور کے لیے علم غیب ثابت کریں گے، غیب تو صرف اللہ جانتا ہے، کسی دوسرے کے لیے علم غیب ثابت کریں گے یوں تو شرک ہو جائے گا۔ جی شرک تب ہوگا جب ہم یہ کہیں کہ انبیاء اپنے آپ جانتے ہیں، یہ شرک ہے۔ تو سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ کہنا کہ انبیاء بھی اپنے آپ جانتے ہیں یہ شرک ہے۔ لیکن جب یہ کہا جائے کہ نہیں، انبیاء میں سے بھی کوئی اپنے آپ نہیں جانتا جب تک اللہ نہ بتائے۔ اللہ بتائے تو انہیں پتا ہے، اللہ نہ بتائے تو انہیں پتا نہیں ہے۔ دیکھیں کلیئر بات ہے نا، کوئی اس میں مغالطہ تو کوئی نہیں آ رہا، کوئی غلط فہمی تو نہیں ہو رہی اس سے۔ جس کو اللہ بتائے گا اسے غیب پتہ ہوگا۔ اور چھوڑ کے کبھی کبھی آپ حضرات بھی یہ بات کہتے ہیں میری چھٹی حس بول رہی ہے، کبھی کبھی آپ حضرات بھی بول پڑتے ہیں اے گل میری چھٹی حس کہہ رہی ہے، میری چھٹی حس دس رہی ہے۔ یہ جو چھٹی حس بولتی ہے نا، یہ اللہ کے کرم سے بولتی ہے۔ اور کبھی کبھی جن کے اوپر اللہ کا کرم ہوتا ہے، جب ان کی چھٹی حس بولتی ہے تو وہ بالکل صحیح بولتی ہے، وہ جو کہتے ہیں وہ ہو بھی جاتا ہے، کیونکہ اللہ انہیں کچھ عطا فرماتا ہے۔ اسے کہتے ہیں الہام، اسے کہتے ہیں القاء، کیونکہ وہی صرف پیغمبر کی طرف آ سکتی ہے، عام انسان کی طرف بولیے گا وہی نہیں آ سکتی۔ لیکن الہام یا القاء، دل میں کسی بات کا اللہ کی طرف سے آ جانا، جی دل میں کسی بات کا اللہ کی طرف سے آ جانا، اسے کہتے ہیں الہام اور القاء۔ اور یہ ہر بندہ مومن پر ہو سکتا ہے، اللہ جس پہ کرنا چاہے کرم، یہ کرم فرما دیتا ہے۔ کئی اولیاء ایسے ہوئے، کئی اولیاء، انہوں نے بتایا فلاں دن میری تیاری ہے، کئی اولیاء نے خبر دی اور ان کی خبر درست ثابت ہوئی۔ جو انہوں نے ٹائم بتایا، دن بتایا، اسی دن اسی ٹائم پر اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ہاں ایسے اللہ کے اولیاء ہوئے۔ اب جن کو توفیق نہیں ہے وہ کیسے مانیں گے؟ توفیق ہی نہیں ہے ماننے کی، رب پھر توفیق ہی چھین لیتا ہے نا۔ تو وہ جو مشرکین مکہ تھے وہ کہتے تھے کب آئے گی قیامت؟ اللہ تعالیٰ اس سوال کا جواب دے رہا ہے۔ کیا جواب دیتا ہے؟ اپنے آپ کوئی غیب نہیں جان سکتا سوائے اللہ کے، اللہ جانتا ہے غیب کو۔ یہ غیب کی خبر ہے کہ قیامت نے کب آنا ہے۔ بولیے گا ذرا، قیامت نے، بڑی مہربانی ہوگی آپ کی، قیامت نے، یہ خبر کون سی ہے؟ اور یہ اپنے آپ کون جانتا ہے؟ اللہ۔ اللہ جس کو بتانا چاہے بتا بھی دیتا ہے۔ نہیں اللہ پر کوئی پابندی لگائیں گے ہم؟ نہیں بھائی اللہ کسی دستہ نہیں، اللہ پر تو کوئی، وہ تو بادشاہ ہے، زمین و آسمان کا بادشاہ ہے، جسے چاہے جو چاہے وہ بتائے۔